السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام ناظرین کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ عزیز ساتھیوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے السلطان محمود بن محمد الغجراتی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک نکتے کی بات یہ بتاتا چلوں کہ علی میاں رحمہ اللہ نے یہاں پر اس سبق کو جو قائم کیا ہے، اس سے اپنے طلباء مدارس کو ایک پیغام دینا مقصود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کسی بھی شخصیت، کسی بھی پرسن کے اوپر کوئی مضمون لکھنا چاہے تو اس کا پیٹرن کیا ہو، اس کا طریقہ کار کیا ہو، اس کا منہج کیا ہو، تو یہاں پر علی میاں رحمہ اللہ نے طلباء مدارس کی رہنمائی کے لیے، اس کی آسانی کے لیے کہ وہ کیسے مضمون نگار بنے، کیسے قلم پرداز بنے، کیسے ایک اچھا قلم کار بن سکے، تو ان کے لیے عربی ادب میں مضمون لکھنے کا کیا منہج ہو، کیا پیٹرن ہو، وہ یہاں پر دے دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص جو عربی زبان و ادب سے اچھی خاصی دلچسپی رکھتا ہو، اس پر اپنا ایک رسوخ قائم کرنا چاہتا ہو، اس پر عبور حاصل کرنا چاہتا ہو اور عربی میں قلم کار اور مضمون نگار بننا چاہتا ہو، تو یہ سبق ان کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ یہاں پہ جو علی میاں رحمہ اللہ نے سلطان محمود بن محمد گجراتی کی جو محاسن اوصاف، اس کے اچھے کارنامے، اس کے کار خیر اور اس کی زندگی کے اکثر چیزوں کو یہاں بیان کیا ہے، تو اس طرح سے اگر ہم بھی کسی کے اوپر مضمون لکھنا چاہیں تو یہاں پر ہم اس چیز کو دیکھ کر کے اور اس پیٹرن کو سمجھ کر کے ہم بھی کسی کے اوپر مضمون لکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں ایک بہترین منہج اور اچھی رہنمائی مل رہی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود بن محمد الغجراتی، یہ گجرات ہندوستان کے ایک صوبہ کا نام ہے۔ سلطان محمود بن محمد گجراتی۔ السلطان العادل المجاہد، سلطان جمع سلاطین بمعنی بادشاہ، اور عادل فعل سے العادل، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کے معنی انصاف کرنے والا، انصاف پرور، اور جاہد فعل سے اس میں فاعل کا صیغہ المجاہد ہے، اس کے معنی جہاد کرنے والا، مجاہدہ کرنے والا، اور العادل المجاہد دونوں السلطان کی صفت ہے۔ ترجمہ ہوگا مجاہد انصاف پرور بادشاہ ابو الفتح سیف الدین محمود بن محمد الغجراتی۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھ لیجیے، السلطان العادل المجاہد یہ بدل ہے، اور ابو الفتح سیف الدین محمود بن محمد الغجراتی یہ پورے یہ مبدل ہے۔ بدل مبدل سے مل کر کے کانا کا اسم ہے، پھر من حرف جر خیار مضاف السلاطین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے من حرف جر کا مجرور، حرف جر اپنے مجرور سے مل کر کے متعلق ثابتن کا یا موجودن کا یا فعل ناقص کانا کا۔ اب فعل ناقص کانا اپنے اسم یا خبر کہہ لیجیے یا متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصیہ، متعلق کہیں گے اس صورت میں جبکہ من کو متعلق کر دیں کانا سے، ورنہ اگر ثابتن یا موجودن سے متعلق مانیں گے تو پھر یہ کانا کی خبر ثابتن یا موجودن ہوگی۔ اب پورے کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ مجاہد انصاف پرور بادشاہ ابو الفتح سیف الدین محمود بن محمد گجراتی بہترین بادشاہوں میں سے تھے۔ ولید بگجرات، یہاں ولید لکھا ہے، اصل میں ولید ہونا چاہیے کیونکہ فعل اکثر فعل مجہول مستعمل ہوتا ہے، مجہول ہو کر کے۔ ولید بگجرات فی عاشر رمضان، وہ گجرات میں پیدا ہوئے رمضان کی 10ویں تاریخ کو یا 10ویں رمضان کو، سنۃ 49 و 800 من الہجریۃ، وہ رمضان کے 10ویں تاریخ کو یا 10ویں رمضان کو سن 849 ہجری کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ وقام بالملک، قام بالملک کے معنی آتے ہیں سلطنت سنبھالنا، اور انہوں نے سلطنت سنبھالی بعد داؤد شاہ کے بعد سنت 62 و 800 من الہجرت، اور
انہوں نے داؤد شاہ کے بعد 862 ہجری کو سلطنت سنبھالی، وکان یوم مشہودن، اور وہ ایک جشن کا دن تھا۔ یوم مشہودن کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یوم مشہودن کے معنی جشن کا دن۔ اب ولید بغجرات سے ترجمہ دیکھ لیجیے، وہ سن 849 ہجری کو پیدا ہوئے شہر گجرات میں 10ویں رمضان کو، اور انہوں نے داؤد شاہ کے بعد سن 862 ہجری میں سلطنت سنبھالی، یعنی کہ سلطنت کی باغ ڈور ہاتھ میں لی۔ وکان یوم مشہودن، اور وہ ایک جشن کا دن تھا۔ استقل بالملک 55 سنتاً، استقل بالملک کا معنی ملک کا بادشاہ بننا، لیکن یہاں ترجمہ ہوگا حکومت کرنے کا، اور انہوں نے 55 سال تک حکومت کی۔ خمسن بمعنی 5، 50 50، 55 سال تک حکومت کی۔ وجاہد فی اللہ حق الجہاد، اور انہوں نے راہ خدا میں کما حق ہو جہاد کیا۔ حق الجہاد، جہاد کا جیسا حق تھا، یعنی کما حق ہو، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں کما حق ہو جہاد کیا۔ ووسع حدود ملکہ الی مالوا و الی بلاد سندھ۔ مالوا آپ کے حاشیے نمبر 3 میں لکھا ہے ولایت قدیمۃ، ایک پرانا ایک صوبہ ہے، تقع الآن، جو بھی واقع ہے فی ولایت مدھیہ پردیش، جو بھی مدھیہ پردیش کے صوبے میں واقع ہے، فی الہند، ہندوستان میں، یعنی یہ ایک ہندوستان کے اندر صوبہ مدھیہ پردیش کے ایک پرانا علاقہ ہے، اور سندھ ابھی فی الحال پاکستان میں موجود ہے۔ اور انہوں نے اپنے ملک کے حدود کو، حد جمع حدود بمعنی سرحد، کنارہ، یا یہ کہ بول سکتے ہیں اس کو اردو میں حدود بھی بول سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنے ملک کے حدود کو مالوا سے لے کر بلاد سندھ تک پھیلا دیا، یہ کہ وسیع کر دیا۔ وَوَلَكِنَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، اور لیکن وہ ایک اس لمبی مدت میں، المدت الطویلہ، لمبی مدت، تلک یہ اسم اشارہ ہے واحد مؤنث کے لیے، لیکن وہ اس لمبی مدت میں لم یطمح الی بلاد المسلمین، طمح یطمح طموحا بائے فتح کے ساتھ لالچ کرنا، لیکن انہوں نے اس لمبی مدت میں مسلمانوں کی شہروں کی طرف لالچ نہیں کیا۔ ولم یستشرف لہا، استشرف یستشرف ہو، استشرافاً کے معنی نظر اٹھا کر دیکھنا، اور نہ ہی انہوں نے اس کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا، ہا کی ضمیر بلاد کی طرف یعنی مسلمانوں کے شہر، اور نہ ہی انہوں نے ان شہروں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ وَإِذَا اسْتَوْلَى الْقَوِيُّ مِنْهُمْ عَلَى الضَّعِيفِ، استولا یستولی، استیلاء کے معنی قابض ہونا، غالب ہونا، اور جب ان میں سے کوئی طاقتور کمزور پر غالب آ جاتا، قام بنصرت الضعیف، قام باصلہ کے ساتھ انجام دینا یعنی کسی کام کو کرنا، بنصرت الضعیف کمزور کی مدد، تو وہ کمزور کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، اس کا معنی نوٹ کر لیجئے، وہ کمزور کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ وَكَانَ قَائِمًا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، اور وہ عدل انصاف اور احسان و بہتری کو انجام دینے والے تھے، یہی کہ قائم کرنے والے تھے۔ يُنَفِّذُ أَمْرَ الشَّرْعِ فِي السِّيَاسَةِ، اور وہ سیاست کے اندر شریعت کے حکم کو نافذ کرنے والے تھے۔ نفذ ينفذ تنفیذاً کے معنی نافذ کرنا، جاری کرنا۔ وَيُمْضِي حُكْمَ الْقِصَاصِ، امضا یمضی امضاء کے معنی جاری کرنا، نافذ کرنا، اور وہ قصاص کے حکم کو جاری کرنے والے تھے۔
ولا یمنع کون احد من عظماء الملک الخاصۃ، یہ الخاصۃ عظماء کی صفت ہے، یہ عظماء مضاف ہے اور مضاف ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے الخاص الف لام معرفہ کے ساتھ اس کی صفت لائے۔ اور کسی کا بادشاہ کے خاص کارکنان میں سے ہونا، ترجمہ دیکھیے، بادشاہ کے خاص کارکنان میں سے کسی کا ہونا تو منع نہیں کرتا تھا اس کو اللہ یعمل بالشریعتی، کہ وہ شریعت پر عمل نہ کرے۔ یہ اللہ اصل میں تھا ان لا، حمزہ نون لام الف، نون کا لام میں ادغام کر دیا تو اللہ ہو گیا۔ لیکن اس کا ترجمہ بھی یوں کر لیجئے پورے کا، کسی شخص کا ملک کے بڑے خاص لوگوں میں سے ہونا اس بات سے مانع نہ تھا کہ وہ شریعت پر عمل کرے، یعنی اس پر شریعت پر عمل کرنا ضروری تھا، اگرچہ وہ بادشاہ کے خاص کارکنان میں سے ہے لیکن وہ شریعت پر عمل کرے گا۔ دیکھیے یہاں پر کس طرح اس کے جو کہ سوانح اور اس کے حالات کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی جا پیدائش کو علی میاں رحمہ اللہ نے پھر بیان کیا، پھر اس کے بعد اس کے افعال خیر، اس کے کارنامے کو یہاں پر بیان کیا، اب اس کے بعد پھر اس کے اچھے کارنامے جو ہے اس کو بیان کر رہا ہے۔ اس طرح سے ایک آپ کو پیٹرن مل رہا ہے، ایک منہج مل رہا ہے، اگر آپ کسی پر قلم بند کریں تو کس طرح کریں، کیا پیٹرن ہو، کیا منہج ہو، یہاں سے آپ کو رہنمائی مل رہی ہے۔ وَمِن مَكَارِمِهِ، مکرمۃ جمع مکارم کارنامہ، اور اس کے کارنامے میں سے تو قیامہ بتعمیر البلاد، شہروں کی تعمیر کرنا، عمرہ یعمر تعمیرا کے معنی تعمیر کرنا، اور اسس یؤسس تأسیسا کے معنی اس کے معنی بھی بنیاد ڈالنا، تعمیر کرنا، اور مسجد جمع مساجد، مدرسۃ جمع مدارس، اور زاویۃ جمع زوایا، اس کے معنی خانقاہ۔ اور یہ سمجھیے قیام با، جب قام با صلہ کے ساتھ آئے تو انجام دینا، کسی کام کو کرنا، مثلا قمت بالطعام، میں نے کھانا کھایا، یہاں پر کھانا کھانا لے سکتے ہیں کیونکہ کسی کام کو انجام دینے کے لیے آتا ہے۔ یہ آپ کو اگزامپل کے طور پر بتائیں، لیکن یہاں لفظی ترجمہ سمجھیے، پھر اس کے بعد آپ کو پورے مفہومی ترجمہ کرائیں گے۔ اور اس کے کارناموں میں سے تو شہروں کی تعمیر کرنا ہے، وتأسیس المساجد والمدارس والزوایا، مسجدوں، مدرسوں اور خانقاہوں کو تعمیر کرنا ہے، وتکثیر الزراعۃ وغرس الاشجار المثمرۃ، یہ تکثیری جو مجرور ہے اصل میں یہ تھا وہ بھی تکثیر زراعت، تکثیر کا عطف ہو رہا ہے تعمیر پر اور یہ واو عاطفہ ہے۔ الاشجار المثمرۃ کے معنی پھلدار درخت، پھلدار درختوں کے پودا لگانے اور کھیت کھلیان میں اضافہ کرنا ہے۔ وہ بناء الحدائق والبساتین، بنا کا عطف ہو رہا ہے تکثیر پر، اور باغیچے اور پارک کا بنوانا ہے۔ وتحریض الناس علی ذلک، اور لوگوں کو ان کاموں پر ابھارنا ہے، علی ذلک کا ترجمہ کر لیجئے ان کاموں پر، اور لوگوں کو ان کاموں پر ابھارنا ہے۔ وإعانتهم بحفر الآبار وإجراء العیون، چشموں کے جاری کرنے اور کنووں کے کھودنے پر ان کی مدد کرنا ہے، یعنی عوام کی مدد کرنا ہے۔ ہم کی ضمیر الناس کی طرف لوٹ رہی ہے، الناس کی طرف۔ اور بیرون جمع بار کنواں، اور اجرا یجری اجرا کے جاری کرنا، عین جمع عیون چشمہ۔ اب پورے ترجمہ اوپر سے دیکھ لیجیے، لفظی ترجمہ کرا دیا پھر اوپر سے ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اور اس کے کارناموں میں سے تو شہروں کی تعمیر کرنا، مسجدوں مدرسوں اور خانقاہوں کو بنوانا، پھلدار درختوں کو لگوانا اور کھیتی باڑی میں اضافہ کرنا، باغیچے اور پارک بنوانا، لوگوں کو اس پر ابھارنا، چشموں کے جاری کرنے اور کنووں کے کھودنے پر لوگوں کی مدد کرنا ہے، یعنی اس کے کار خیر میں سے، اچھے کارناموں میں سے۔ وَلِذَلِكَ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ نتیجہ یہ نکلا کہ وَلِذَلِكَ أَقْبَلَ عَلَيْهِ النَّاسُ إِقْبَالًا كُلِّيًّا، اس وجہ سے وَلِذَلِكَ، اسی وجہ سے لوگ اس کے طرف بالکل متوجہ ہو گئے۔ آپ کے حاشیے میں لکھا ہے اقبالاً کل بمعنی اقبالاً تاماً، یعنی مکمل طور پر۔ اسی وجہ سے لوگ اس کے طرف مکمل طور پر متوجہ ہو گئے
ووفد علیہ البناؤون والمہندسون واہل الحرف والصناع من بلاد العجم۔ وفد یفید وفدن کے معنی آنا، وفد کی شکل میں آنا، جوق در جوق آنا، اور بناؤن کے معنی معمار کاریگر، مہندسون کے معنی انجینئر، اور حرفتن جمع حرفن کے معنی پیشہ ورانہ افراد، اور صناع کے معنی کاریگر۔ اور بلاد عجم، بلاد عجم کسے کہتے ہیں؟ عرب ممالک کے علاوہ جو بھی ممالک ہیں اور جو بھی شہر ہے اس کو عجم کہا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور اردو میں بھی بلاد عجم بولتے ہیں۔ الفاظ معنی بتا دی، اب ترجمہ دیکھیے۔ اور معمار اور انجینئر اور پیشہ ورانہ افراد اور کاریگر بلاد عجم سے اس کے پاس آتے تھے۔ فقاموا بحرفہم وصنائعہم، اور وہ لوگ اپنے پیشے اور کاریگری کو انجام دیتے تھے۔ فصارت غجرات ریاضا مخضرتا بکثرت الحیاض والآبار۔ یہ صارت ہم جو فعل مؤنث لائے غجرات کی وجہ سے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جتنے بھی ملک اور شہر کے نام ہیں عربی میں وہ مؤنث ہوتے ہیں، اسی وجہ سے فعل یہاں پر مؤنث لائے۔ اور رہی بات ریاضن کی تو روضۃ جمع ریاض بمعنی چمن باغ، اور مخضرتن اس کے معنی سر سبز و شاداب، ریاض مخضرتن اس کے معنی ہو جائے گا سر سبز و شاداب باغ۔ اور مخضرتن یہاں پر مؤنث لائے اور ریاض مذکر، تو اصل میں روضۃن کی جمع ریاض ہے، یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسم مؤنث لائے۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ شہر گجرات حوض اور کنووں کی کثرت کی وجہ سے ایک سرسبز و شاداب باغ ہو گیا۔ والحدائق والزروع والفواکہ طیبۃ، اور باغیچے، کھیت کھلیان اور اچھے اور پاکیزے میوہ جات کی وجہ سے شہر گجرات ایک سرسبز و شاداب باغیچہ ہو گیا۔ وصارت بلاد گجرات متجرتن، اور شہر گجرات سبزی منڈی بن گیا۔ متجرت ان کے معنی منڈی، اور شہر گجرات ایک منڈی بن گیا۔ تجلب منها الثياب الرفيعة الى بلاد اخرى، الثياب الرفيعة کے معنی کر لیجئے قیمتی کپڑے، قیمتی لباس، اور تجلبو ہے جلبا یجلبو، جلبن کے معنی در آمد کرنا، لے کر کے جانا۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور شہر گجرات ایک منڈی بن گیا، منہا جہاں سے قیمتی کپڑے دوسرے شہر لے جائے جاتے۔ وذالک کلہ، اور یہ تمام چیز بمیل سلطانہا، مال یمیل، میلن کے معنی مائل ہونا، متوجہ ہونا، وہاں کے بادشاہ محمود شاہ کے متوجہ ہونے کی وجہ سے ہوا، الا اس چیز کی طرف ما یصلح بہ الملک والدولت، جس سے ملک اور حکومت درست ہو۔ یہ ما موصولہ ہے، اسی وجہ سے ہا ضمیر لے کر کے آیا اس کا صلہ۔ وَيَتَرَفَّهُ بِهِ رَعَایَاهُ، ترفہ یا ترفہن کے معنی خوشحال ہونا، اور جس سے وہاں کے رعایا، وہاں کے پبلک، وہاں کے عوام خوشحال ہو۔ وَمِن مَكَارِمِهِ، اور اس کے کارناموں میں سے تو قیامہ بتربیت العلماء والصالحین، علماء اور صالحین کی تربیت کو انجام دینا ہے۔ کیوں؟ لما اس چیز کی وجہ سے ما کان مجبولا علی حب العلم واہلہ، جبل یجبل، جبلن کے معنی کسی چیز کا فطرت میں داخل ہو جانا، لفظی ترجمہ اس کا ہوا۔ لیکن کان مجبولا علی حب العلم واہلہ، یہ ایک عربی ایک اچھی تعبیر ہے، اسے نوٹ کر لیجیے۔ اس کے معنی آتے ہیں علم اور اہل علم کی محبت اس کے دل میں ڈال دی گئی تھی۔ ترجمہ ہوگا اور اس کے کارناموں میں سے تو علماء اور صالحین اور نیک لوگوں کی تربیت کو انجام دینا ہے۔ لما کان مجبولا، اس چیز کی وجہ سے جو کہ علم اور اہل علم کی محبت
ان کے دل میں ڈال دی گئی تھی۔ فاجتمع فی حضرتہ خلق کثیر من افاضل العرب، افاضل العربی عرب کے فاضل لوگوں میں سے، افضل کی جمع افاضل ہے، خلق کثیر کے معنی بہت سے لوگ، حضرت یعنی اس کے سامنے، عرب کے فاضلوں میں سے بہت سے لوگ اس کے سامنے جمع ہوتے تھے، حتیٰ صارت یہاں تک کہ بلاد گجرات شہر گجرات عامرتاً آلہتاً، اس کے معنی کر لیجیے آپ آباد، دونوں کے معنی آباد ہی ہیں، یہاں تک کہ شہر گجرات آباد ہو گیا بالعلماء، علماء کی وجہ سے۔ ووفد علیہ المحدثون من بلاد العرب، اور شہر عرب سے محدثین حضرات اس کے پاس جوق در جوق آنے لگے۔ وَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَى الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ، اور حدیث شریف میں لوگ متوجہ ہونے لگے۔ فَتَشَابَهَتْ غُجْرَاتُ بِالْيَمْنِ الْمَيْمُونِ، میمون کے معنی مبارک، اور یمن یہ ایک ملک ہے سعودی عرب کی طرف، تو شہر گجرات مبارک یمن کے مشابہ ہو گیا۔ وَوَفَاقَتْ سَائِرَ بِلَادِ الْهِنْدِ فِي ذَلِكَ، سائر بلاد ہندوستان کے تمام شہروں پر، فی ذالک اس سلسلے میں فاق فائق ہو گیا، وفاقت سائر بلاد الہند فی ذالک، اور اس سلسلے میں ہندوستان کے تمام شہروں پر شہر گجرات فائق ہو گیا۔ اس کے اخلاق کو بیان کر رہے ہیں یہاں پر، اب اس کے محاسن کو، اب اس کے اوصاف کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ وَكَانَ غَایَةً فِي الْعِفَّةِ وَالْحَیَاءِ، اور وہ عفت و پاک دامنی اور حیا و پاکیزگی میں غایت درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ حسن الاخلاق، حسن اخلاق، عظیم الہمت، بلند ہمت، کریم السجیت، بہترین خصلت، شریف النفس، اردو میں شریف النفس بولتے ہیں، شریف النفس میں، اور کثیر البر والاحسان، بہت زیادہ نیکی اور اچھائی میں وہ انتہائی درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ یہ بھی کر سکتے ہیں ترجمہ۔ اب دوسرا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ حسن اخلاق، بلند ہمت، بہترین خصلت، شریف النفس، اور بہت زیادہ نیکی، تقوی اور احسان و اچھائی کرنے والے تھے۔ اطال المؤرخون فی مناقبہ و فضائلہ، منقبۃ جو مناقب کے معنی عمدہ اخلاق و اوصاف، اور فضیلت جمع فضائل یعنی بہتری، اچھائی۔ مورخین حضرات نے اس کے اخلاق و اوصاف اور اس کے فضائل میں طول سے کام لیا ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ انہوں نے اس کے محاسن اوصاف کو بیان کیا ہے۔ فی سنۃ 16 و 900 من الہجریۃ توجہ الی نہر والابطن، والابطن آپ کے حاشیے میں لکھا احدی مدن ولایت گجرات، صوبہ گجرات کے شہروں میں سے ایک شہر ہے، اور وہ سن 916 ہجری میں نہر والابطن کی طرف متوجہ ہوئے۔ وزار ائمۃ الدین، ائمۃ جمع ہے امام کی، وزار ائمۃ الدین، اور وہ دین کے ائمہ حضرات کی زیارت سے مشرف ہوئے، بہا ان ائمہ حضرات میں سے، احیاء جو زندہ تھے، و امواتاً اور جو دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ وعقد مجلسا خاصا لمذاکرۃ التفسیر والحدیث، اور انہوں نے ایک خاص مجلس قائم کی، مجلساً خاصاً ایک خاص مجلس، کس چیز کے لیے؟ تفسیر اور حدیث کی مذاکرے کے لیے، اور انہوں نے تفسیر اور حدیث کی مذاکرے کے لیے ایک خاص مجلس بنائی، یا ایک خاص کمیٹی قائم کی۔ وَأَكْثَرَ مِنَ الْجَوَائِزِ وَأَعْمَالِ الْبِرِّ وَالْوَظَائِفِ، اکثر من صلاح کے ساتھ کوئی کام بہت زیادہ کرنا۔ وَأَكْثَرَ مِنَ الْجَوَائِزِ، اور انہوں نے بہت سارے انعامات دیے، وَأَعْمَالِ الْبِرِّ وَالْوَظَائِفِ، اور نیکی اور وظائف کے اعمال کو بہت زیادہ کیے۔ وَالْتَمَسَ الدُّعَاءَ، اور دعا کی درخواست کی۔ وَكَانَ أَنْشَأَ مَضْجَعَهُ،
اور انہوں نے اپنے آرام گاہ کو بنوایا مسجد کی نا آرام کرنے کی جگہ، لیٹنے کی جگہ، لیکن اس سے مراد قبر ہے۔ فی جواری قبری، جوارون کی بنا بغل، فی جواری قبری مولانا شیخ احمد، مولانا شیخ احمد کی قبر کے بغل میں، کہاں؟ فی سرکھیج، شہر سرکھیج میں۔ سرکھیج آپ کے حاشیے میں لکھا ہے احدی مدنی ولایت گجرات، گجرات کے صوبہ گجرات کے شہروں میں سے ایک شہر۔ اور انہوں نے اپنے آرام گاہ کو مولانا شیخ احمد کی قبر کے بغل میں شہر سرکھیج میں بنوایا۔ یتعہدہ احیانا، تعہد یتعہد، تعہدن کے معنی آنا جانا، احیانا کے معنی کبھی کبھی، وہ اس کے پاس کبھی کبھی آیا جایا کرتے تھے۔ وقبل وفاتہ بایام، اس کا معنی اپنی وفات سے چند روز قبل، فتح القبر، انہوں نے قبر کھلوائی، وجلس عندہ، اور وہ اس کے پاس بیٹھ گئے، وقال، اور کہا، اللہم، اے اللہ، ان ھذا اول، یہ پہلی منزل ہے، منازل الآخرتی، آخرت کی منزلوں میں سے، اے اللہ آخرت کی منزلوں میں سے یہ پہلی منزل ہے، فسہلہ، پس تو اس منزل کو آسان کر دے، واجعلہ من ریاض الجنت، اور اس کو، اس سے مراد قبر ہے، ہاں کی ضمیر، اور اس قبر کو جنت کے باغات سے بھر دے۔ ثم ملأہ فضة، پھر انہوں نے، ملأ کا جو فائل ہے وہ سلطان محمود گجراتی ہے، اور ہاں کی ضمیر لوٹری قبر کی طرف، فضة چاندی، پھر انہوں نے اس قبر کو چاندی سے بھر دیا، وتصدق بها، اور ان چاندی کا انہوں نے صدقہ کر دیا، ہاں کی ضمیر چاندی کی طرف، اور انہوں نے ان چاندیوں کا صدقہ کر دیا۔ وکان وفاتہ عصر یوم الاثنین، یوم الاثنین بروز پیر، ثانیہ، دو، شہری مہینہ رمضان، رمضان کا مہینہ، سنۃ 17 و900 من الہجریۃ۔ اب ترجمہ دیکھیے، اور اس کی وفات 2 رمضان بروز پیر عصر کے وقت سن 917 ہجری کو ہوئی، وَلَهُ 69 سنۃ، اور اس کی عمر تو 59 سال کی تھی، وَلَهُ 69 سنۃ، اور وہ 59 سال کے تھے، یعنی کہ ان کی عمر 59 سال کی تھی۔ ومدت سلطنتہ، اور اس کے بادشاہت کی مدت 55 بامعنی 55، سنتن کے معنی سال، اور اس کی بادشاہت کی مدت 55 سال تھی، یعنی انہوں نے 55 سال تک حکمرانی اور بادشاہت کی۔